ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ جمعیت علماء چکبلاپور کی طرف سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر شہر کی جامع مسجد میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک کو مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر عمائدین شہر چکبلاپور دوسرے شہروں سے لوگ کثیر تعداد میں شریک رہے۔ بعد نماز مغرب تا عشاء مفتی صاحب کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خطاب رہا۔ اس زرین موقع پر مفتی صاحب نے کہا کہ سیرت کے جلسوں کو بامقصد بنائیں، اس کے لیے مسجدوں کو ذریعہ بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتحاد و اتفاق پیدا کریں، نہ کہ امت میں انتشار، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی اہم ترین ضرورت امت میں اس بات کی فکر دلائیں کہ صحیح کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اجلاس کے اختتام پر مفتی صاحب نے امن و سلامتی، آپسی اتحاد و اتفاق، والدین کی فرما برداری، حلال رزق کے لیے دعا کی اور نماز کے پابند، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرنے، بھائی چارگی لانے کے لیے دعا فرمائی۔ اجلاس کا آغاز مولانا مرغوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا عبید الرحمن نے نعت پیش کی اور خطبہ استقبالیہ مفتی عبدالباری قاسمی نے کیا۔ نظامت کے فرائض مفتی منصور احمد مفتاحی و قاسمی نے ادا کیے۔ کلمات تشکر مولانا زبیر احمد قاسمی نے ادا کیے۔ اس موقع پر جماعت اہل اسلام چکبلاپور کے سیکریٹری اور جمعیت علماء ضلع چکبلاپور کے سیکریٹری مولانا فہد شاہی و قاسمی موجود رہے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ بات بتا دی ہے کہ کامیابی نبی کے طریقے میں۔ اب یہ کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی جب اللہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید میں یہ ہے کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، اور ہم بازاروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، سیر و تفریح کی جگہوں میں کامیابی تلاش رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی کی اس امت کو جو بازاروں میں، کالجوں میں کامیابی تلاش رہی ہے، ان کو نبی کی صحیح سیرت پیش کر کے کامیابی کا صحیح معیار جو اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ آج کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور ہمارے امت مسلمہ کے ساتھیوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، امت مسلمہ کا مزاج مذہبی بنانا، دینی بنانا، سوچ اور فکر کو مذہبی بنانا، یہ آج کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد تھا، جس میں شہر چکبلاپور کے بہت بڑی تعداد جمع تھی اور ان کے سامنے یہی پیغام دیا بھی گیا۔ ہمارے شہر چکبلاپور کی جامع مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا تھا کہ ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء چکبلاپور کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے عزم اور ارادے سے اس پروگرام کو اور اس جلسے کو رکھے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر کے لوگوں نے اور دیگر تعلق جات کے لوگوں نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ شہر سے بھی اور دیگر تعلق جات سے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہماری جمعیت علماء چکبلاپور یہ بہت سارے عزائم لے کر ہے اور بہت سارے ارادے بھی لے کر ہے، بہت سارے پلیٹ فارموں کے ذریعے سے بہت سارے کام کرنے کے عزائم ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعیت علماء سے جڑ کر خیر کے کام اور رفائی کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
میں صدر جمعیت علماء چکبڑا پور تعلقے کا صدر بھی ہوں، اور اسی طرح جو ہے جماعت اہل اسلام کا جو ہے میں ایک اراکین بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی مساجد کا میں ذمہ دار بھی ہوں۔ اسی طرح جو ہے میں تمام جو ہے ان ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے میری صدارت میں یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے اور اس کا بہترین عمل بردار نصیب فرمائے۔ میں منصور احمد امام و خطیب مسجد شمس درگاہ محلہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ شہر کا خدیم ادارہ جماعت اہل اسلام کے زیر نگرانی چل رہا اسلامی دارالخضا ہے، اس دارالخضا کی خضاعت بھی سنبھالتا ہوں۔ آج جو پروگرام جمعیت علماء چکبالا پور کے پلیٹ فارم سے طے ہوا سیرت مصطفیٰ کا، اس پروگرام سے بڑی وسیع امیدیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو آج کامیاب کیا، اور حضرت والا جو مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے جو قیمتی باتیں کہی، آج وہ ہم سب کے لیے پوری ملت واحدہ کا ایک ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے لاہی عمل ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، آئندہ ایسے اور بھی نیک ارادے لے کر کام کریں گے۔ میں محمد زبیر قاسمی امام و خطیب مسجد رضیہ چکبالا پور اور جمعیت علماء چکبالا پور کا نائب صدر ہوں۔ الحمدللہ اس مقصد کے تحت ہم نے پروگرام کیا تھا، الحمدللہ مقصد کامیاب ہوا، اور جلسہ و حسن خوبی حضرت کی دعاؤں سے اختتام پذیر ہوا۔ جو عزائم لے کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عزائم میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ جمعیت علماء کی طرف سے ایک بہت اہم پروگرام ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر، کیونکہ جمعیت علماء کے اندر ایک اہم شعبہ ہے اصلاحی معاشرہ، جس کے عنوان پر آج ہم نے مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی دامت برکاتہم کو یہاں بلا مدعو کیا تھا، جس سے بہت سارے لوگوں تک یہ میسیج بھی پہنچایا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ ایک بہت بڑی تعداد آئے گی، اس کے باوجود بھی جو ہے چند افراد یہاں پر پہنچے، جس سے یہ جلسہ کامیاب ہوا، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تمام جو ہے جمعیت علماء کے کارکنان کی محنتوں کو جو ہے اسی طرح جو ہے آپ ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہم ہر ایک جو ہے اس کے اندر پہل کریں گے، اور امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چکبڑا پور کے تمام آدمیوں کے اندر ایک انسانیت پیدا ہو جائے، ایک جو ہے صحیح راہ ہمیں مل جائے کہ اللہ کے قریب ہم جانے والے ہو جائے۔ اسی لیے میں تمام چکبڑا پور کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا پیغام اور جب بھی کوئی ایسی آواز جمعیت علماء سے اٹھے گی اور وہ بلائیں گے، جس میں بہت بڑے بڑے اکابر یہاں پر تشریف لائیں گے، اس کے باوجود جو ہے اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے محرومی کی کوئی سبب نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی جمعیت علماء کا کوئی پیغام آپ تک پہنچے تو فوراً جو ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ اسی طرح جو ہے جمعیت علماء کے تمام اراکین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے میرا ساتھ دے کر اور اس پروگرام کو کامیاب کیا، اور صدائے ہند کی طرف سے بھی جو ہے بہت بڑا پیغام آیا تھا ان کی نیوزوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح جیلانی صاحب جو ہے اخبار کے ذریعے سے بھی آپ کو بات پہنچائی تھی، میں ان کا بھی جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام جو آئے ہوئے مہمانوں کا بھی میں شکر ادا